اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ بتائیے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ پوچھا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا؟ فرمایا ترکہ بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک اور شخص کا جنازہ لایا گیا۔ حضور نے پوچھا کیا اس نے اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس کے اوپر قرض ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا اس نے کوئی اپنا ترکہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ اس نے 3 دینار اس کا ترکہ چھوڑا ہے۔ پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی اور ایک تیسرا جنازہ لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کوئی ترکہ چھوڑا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ترکہ نہیں چھوڑا۔ حضور نے پوچھا کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ 3 دینار اس کے اوپر قرض ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر اپنے ساتھی کا جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ تو اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے اور وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا جو قرض ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ سامعین عزیز محترم، اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ اگر قرض ہو تو تنبیہ کے طور پر نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، تاکہ لوگوں کو اس چیز کی تنبیہ کی جائے، سختی کی جائے کہ تم قرض کے اندر بلا وجہ قرض جو ہے وہ اپنے اوپر لے لے کر اتنے مقروض نہ ہو جاؤ کہ جس کی ادائیگی تمہارے لیے ناممکن ہو اور تم قبر کے دانے تک جا پہنچو۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان کوشش تو کرے کہ قرض کم سے کم قرض لے، اگر لے رہا ہے تو جلدی اس کو ادائیگی کی کوشش کرے۔ اور اس سے بڑی آج ہمارے معاشرے میں ایک خامی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ قرض بھی لیتے ہیں تو چھپ کے لیتے ہیں، اور چھپ کر قرض لیا گیا پھر ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے والدین کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس سے قرض لیا، کتنا لیا، کب لیا اور کس بنیاد پہ لیا۔ تو اس لیے اس کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ قرض جب لیں تو گواہ سامنے رکھیں یا اس کو لکھ لیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے وہ بات ڈسکس کریں میں نے فلاں سے اتنا قرض لیا ہے۔ انسان موت کی امانت ہے، کسی بھی وقت موت کا فرشتہ اس کو جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، تو اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے باتوں کو کلیئر کریں۔ کوئی ایک ڈائری رکھ لیں چھوٹی سی، اس کے اوپر لکھ لیں ڈیٹیل، تاریخ وائز، دن، فلاں سے اتنا قرض لیا، فلاں کو اتنا دیا ہوا ہے، اس سے اتنا لینا ہے، یہ ساری چیزیں، تاکہ انسان کے پاس۔ اب بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جنازے کے وقت یہ کہا جاتا ہے جی یا قرض کا مطالبہ کریں یا قرض معاف کر دیں۔ اب نہ مطالبہ کرنے والا وہ کھل کے مطالبہ کر سکتا ہے اور نہ معاف کرنے والا دلی سے طور پہ معاف کرتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم جب قرض دیں یا قرض لیں یا تو گواہ بنا لیں، اور گواہ اگر نہیں بنا سکتے تو کم از کم اس کو لکھ لیں، کوئی تحریراً کوئی آپ کے پاس نوٹ ہونا چاہیے، اپنے آپ کے اقرباء کے نوٹس میں ہونا چاہیے، میرے اوپر کتنا قرض ہے، میرے بھائیوں کو، میرے آل و عیال کو، میرے والدین کو پتہ ہو، میرے دوسرے بھائیوں پہ کیا ہے، آپس میں کم از کم بھائی ایک دوسرے سے ڈسکس کریں۔ ہم مشورہ اس سے لیتے ہیں جس کو کوئی بھی مشورے میں شامل کرنا پسند نہیں کرتا، اپنے والدین سے کوئی مشورہ نہیں کرتا، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے لوگ مشورہ نہیں کرتے، تیسرے بندے سے جا کے مشورہ پوچھتے ہیں کہ جو اب اس کے مشورے کو جب وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ رہنے والوں کے لیے وبال بن جاتا ہے اور پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو کوشش کریں قرض کم سے کم لیں، اگر لیتے ہیں تو پھر اس کی ادائیگی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ قرض کا ثبوت چھوڑ کے جائیں۔ آپ نے کہ آپ کے پاس کتنا آپ نے لیا ہے، کس کو دیا ہے، کتنا دیا ہے، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ ساری بات آپ کے بالکل جو قریبی رشتے والے لوگ ہیں ان کے نوٹس میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے اپنے
اوپر جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرض سے اللہ تعالی ہر مسلمان کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔